اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو پیارے بچوں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے باب دوم حصہ عبادات میں سے سبق نمبر 1 زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جانا، زکوٰۃ اور عشر کا یعنی کہ پیداوار کا 10واں حصہ اس کے بارے میں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بھی جانے کہ کس طرح وہ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا وعید بھیجی ہے۔ اب اس کو مزید آگاہی حاصل کرنے کے لیے، اس کو مزید اچھا طریقے سے جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں اس کی مشق۔ تو نکال لیجئے اپنی پینسلز کو، اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم اس کو درست طریقے سے حل کر سکیں۔ آئیے اپنی اس مشق کی طرف۔ آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے گا تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، درست جواب ہے پاک ہونا۔ نمبر 2 عشر کا لفظی معنی ہے 10واں حصہ۔ نمبر 3 قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں 8۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے خاتمے میں مدد ملتی ہے غربت کے۔ نمبر 5 زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں عشر۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف کہ پہلا سوال، زکوٰۃ کا معانی و مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 25 پر پہلے پیراگراف میں موجود ہے کہ زکوٰۃ کا معانی و مفہوم کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھانا۔ شریعت میں مسلمان کے مخصوص مال میں سے مقررہ شرح کے مطابق 40واں حصہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے انسان مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 26 پر پہلے پیراگراف میں ملے گا کہ مال و دولت کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نصاب کہلاتا ہے۔ سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، مویشیوں پر متعین شرائط اور شرح کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر نقدی ہے۔ جب مال مثلا سونے، چاندی یا نقدی وغیرہ کو محفوظ کیے ہوئے 1 سال گزر جائے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس سوال کا جواب ہے۔ نصاب زکوٰۃ ویسے 2.5% ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا نصاب کی شرح کو۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ عشر سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 25 پر ملے گا۔ فرسٹ پیراگراف کی 3rd لائن ہے کہ عشر کا لفظی معنی ہے 10واں حصہ۔ یہ زمین کی پیداوار یعنی فصلوں کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ اور عشر اہم ترین عبادات ہیں۔ سوال نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کیا وعید آئی ہے؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ بعض لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ جو سورۃ التوبہ کا ترجمہ ہے آپ اس کو کوٹڈ ورڈ میں لکھیں گے مارکر کے ساتھ، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اس سوال کا جواب یہاں تک ہے۔ اب سوال نمبر 5 پوچھا گیا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں۔ یہ 8 نام ہیں جو کہ صفحہ نمبر 26 پر موجود ہیں مصارف زکوٰۃ میں سے۔ میں آپ کو وربلی اس کا بتا دیتی ہوں کہ پہلا ہے فقراء، دوسرا ہے عاملین یعنی کہ جو کارکنان وغیرہ ہوتے ہیں، نمبر 3 پہ رقاب آ جاتے ہیں یعنی کہ غلام، منہ کی آزادی، فی سبیل اللہ
بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ مساکین، تالیف قلب یعنی کہ نو مسلم کے لیے، غارمین جو کہ مقروض ہوتے ہیں، اور ابن السبیل جو کہ مسافر ہوتے ہیں۔ یہ 8 کے 8 مصارف زکوٰۃ کے نام آپ نے ترتیب کے حساب سے لکھ دینے ہیں اپنی کاپی پہ اوپر۔ اب سوال نمبر 3 یعنی کہ جس میں ہم سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت اور احکام بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا پیارے بچوں صفحہ نمبر 25 پر، جس میں آپ کی ہیڈنگ رہے گی کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ یہاں سے لے کر اس کا جواب آپ احکام پورا آ جائے گا، زکوٰۃ و عشر کے احکام، کہ اس کی پیداوار کا 20واں حصہ عشر کے طور پر اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 1 کا مکمل جواب ہے۔ سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی معاشرتی و معاشی اہمیت بیان کریں۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 27 ہے، جس میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کہ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت، اور پورا جو یہاں پر قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے معاشرتی و معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں سے لے کر ہمیں احسان جتلانے اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، یہاں تک اس بات کا جواب مکمل طور پر موجود ہے۔ سرگرمیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کا چارٹ تیار کریں، کمرہ جماعت میں آویزہ کریں، ساتھ ہی زکوٰۃ کے معاشرتی و معاشی فوائد کے موضوع پر آپس میں گفتگو کریں، اور جماعت میں اپنے جیب خرچ سے کی گئی مدد کا تذکرہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے اچھی بات کا تذکرہ کیا جائے تو اچھی باتیں پھیلتی ہیں، تو یہ آپ ضرور کیجیے گا۔ پھر رہنمائی اساتذہ کے بارے میں ہے کہ طلبہ کو زکوٰۃ کی فضیلت و معاشرتی اہمیت سے آگاہ کریں، موجودہ دور میں نظام زکوٰۃ کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالیں، طلبہ کو فلاحی ادارے کا دورہ کروائیں، پھر صدقات واجبہ و نافلہ کی صورتوں پر جماعت میں تبادلہ خیال کروائیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اپنے اس مشق میں زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ مصارف زکوٰۃ بھی سیکھے، معاشرتی اثرات بھی سیکھے، فوائد بھی سیکھے، اور بہت ساری چیزیں بھی سیکھیں۔ عشر اور زکوٰۃ میں فرق بھی سیکھا۔ تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آگے اس علم کو بڑھاتے جائیے گا۔ ہماری ساتھ رہیے گا، نئے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔